آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, آپ ٹیچر بننا چاہتی ہو, آپ کی بہن جو ہے وہ پولیس آفیسر بننا چاہتی ہے, تو چلیں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں مارکیٹ اور وہاں سے یہ ساری چیزیں آپ کو لے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم ابھی مارکیٹ جانے لگ گئے ہیں ویورز. ہم اپنی بچیوں کو یونیفارم, کتابیں, بیگ, جوتے سب کچھ لے کر دینے والے ہیں. سب چیزیں خریدیں گے اور بازار میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں خریدی ہیں, اور واپس آ کے پھر آپ کو ساری چیزیں دکھائی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. اچھا, آج ہم آپ کے گھر پر آئے ہیں, صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم. پہلے ہم آپ کے گھر پر آ چکے ہیں, تو آج ہم آپ کے گھر پر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے اور کب ہوا ہے؟ چوتھا مہینہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہویا سکوٹر نال. کس طرح سے ہوا تھا؟ آپ کہیں جا رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے؟ کسی دے گھر کام کرن ویندی پئی ہم تے رستے دے وچ ہو گیا ایکسیڈنٹ. اچھا, موڑو تو واپس آ گئی. آپ کے میاں جو ہیں وہ تو ریٹائر فوجی ہیں, وہ پہلے کچھ نہیں کر سکتے, تو اب آپ بھی چار پائی پہ بیٹھ گئی ہیں. جیسے کہ آپ پہلے گھر کو آپ نے پورا سنبھالا ہوا تھا, اب آپ ہن بھی چار پائی بچیاں پہ. گھر کام کرندیاں تے تاں نظام چلیا ویندا. کئی ڈیر دیتا, کئی تھوڑا دیتا, اوڈا نے گھر کام کرندیاں. ٹانگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے, تو آپ نے اس کا علاج کروایا یا نہیں کروایا؟ اپنی جو ہستی آئی وہ کیتا ہے. ہستی نے ٹرن پھرن تو اوکھیاں بیٹھیاں, میاں ہی بہ گیا, میں ہی بہ گئی. اچھا, اگا اتنی ہستی ہی نہیں, کیا کراں. آپ کے میاں کو تو فالج ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہے. آپ رضائیاں وغیرہ سی کے اپنا گزارا کرتی تھیں, اب آپ وہ بھی نہیں کر سکتی. ہن جدوں باہر اٹھ نہ سکدی, کی کراں. میں اٹھی ون بہن تو ہی اوکھی, جدوں ٹانگ ٹرٹ گئی ہے, علاج ہو نہیں گئے مکمل, میں کیویں اٹھی وا. اب ہم ان کی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب تو پہلے ہی فالج کی وجہ سے بیٹھے ہیں چارپائی پہ, اور اب ان کی امی کی یہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے بھی یہ حالت ہو گئی ہے, تو بچیاں کس مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. جی میرے بیٹا, آپ گھر کا کون کون سا کام کرتے ہو, اور دونوں امی ابو کو سنبھالتے ہوئے کیا مشکلات آپ کو ہو رہی ہیں؟ اسے سارا کر لینی تو بہن, میں مطلب میری بہن چھوٹی جڑی ہے گھر دا کر لیندی, اچھا, تے میں تے اوڈاں دا گھر کام کرینی. مطلب سارا دا مشکل بڑا ہوندا سارا کام کرنا. امی اور ابو دعا سنبھالنا ہوندا. جی. میری بہن سارا گھر دا کرینی, میں اوڈاں دیر وگ جانی, انہاں دا سارا کر کے صبح جاونا تو شامی آونا ہوندا. اچھا, تو آپ پریشان رہتی ہو, ہاں جی. آگے پڑھنا چاہتی ہو, جی کچھ بننا چاہتی ہو, جی. اپنے امی ابو کا سہارا بننا چاہتی ہو, بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ پولیس والی, انسپیکٹر بننی. پولیس والی بننا چاہتی ہو؟ ہاں جی. واہ ماشاء اللہ. اسکول والے آپ کی فیس وغیرہ کی وجہ سے کافی آپ کو مسئلہ ہے کہ فیس آپ نہیں دے سکتے ہو اسکول کی, جی تو میرے پاس کتابیں فیس وغیرہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں خریدی ہیں؟ نہیں, نہ کتابیں ہیں, نہ بکس بھی نہیں ہیں ہمارے پاس, اور نہ بیگ ہیں, نہ کاپیز وغیرہ اس طرح کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اسکول یونیفارم بھی نہیں ہے. تو آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو اگر آپ کو اسکول جانے کا موقع دیا جائے تو؟ ٹیچر. ٹیچر بننا چاہتی ہو؟ جی ہاں. اچھا, تو اگر آپ کو کاپی, پینسل, یہ ساری چیزیں, یونیفارم, شوز, سب کچھ مہیا کیا جائے تو آپ اسکول جا کے اچھا پڑھو گی؟ جی ہاں. کتنے مارکس لو گی؟ جتنے پیپر میں ہوں گے سب سے آگے ٹاپ جاؤں گی. اچھا, ٹاپ کرنا چاہتی ہو, چلیں شاباش, یہ جذبہ تو آپ کا بہت اچھا ہے. آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, آپ ٹیچر بننا چاہتی ہو, آپ کی بہن جو ہے وہ پولیس آفیسر بننا چاہتی ہے, تو چلیں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں مارکیٹ اور وہاں سے یہ ساری چیزیں آپ کو لے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم ابھی مارکیٹ جانے لگ گئے ہیں ویورز. ہم اپنی بچیوں کو یونیفارم, کتابیں, بیگ, جوتے سب کچھ لے کر دینے والے ہیں. بچوں خوش ہوئے ہو آپ لوگ؟ جی. چلیں شاباش, آپ تیاری کریں اور اب ہم ابھی بازار نکلتے ہیں. بچے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ویورز یہاں سے مارکیٹ کی طرف جانے لگے ہیں. گاڑی ہماری آ چکی ہے, ٹیم ہماری پوری ریڈی ہے, اور اب ہم جائیں گے بازار, وہاں سے ان کے لیے سب چیزیں خریدیں گے, اور بازار میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں خریدی ہیں.
ہم اپنی ساری شاپنگ مکمل کر کے اپنی بچیوں کے ساتھ یہاں ریسٹورنٹ پہنچے ہیں اور یہاں ہم بریانی کھانے والے ہیں اور اپنی بچیوں کو بھی کھلانے والے ہیں. اور دیکھیں ویورز, ہم نے پوری شاپنگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. ہم نے جوتے خرید لیے ہیں, ہم نے بکس خرید لی ہیں, ہم نے بیگس خرید لیے ہیں, ہم نے جو چیز خریدنی تھی وہ سب ہم خرید چکے ہیں. اور اب ہم یہاں پر آئے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں شہزاد, اور یہاں پر ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے. اور بریانی ہماری آ چکی ہے ویورز, تو اب ہم سے ویٹ نہیں ہوا جا رہا, تو ہم کھانا شروع کرتے ہیں. جی, ہم لوگ بازار سے آ چکے ہیں اور ہمارے والنٹیئر سامان لے کر یہاں پر ان کے گھر کی طرف بھاگے دوڑے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم یہاں پر سامان خرید کے بازار سے واپس آ چکی ہے, جس میں راشن ہے, جس میں تمام چیزیں شامل ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے جو بچیوں کے لیے تحفے خریدے ہیں, ان کے لیے شوز خریدے ہیں. یہ ان کے چہرے پر سمائل دیکھیں, یہ اپنی مما بابا کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نے جو ان کے لیے ہم نے جوتے خریدے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ زندگی دینے, اللہ بھلا کرے. یہ دیکھیں وہ کتنی دعائیں کر رہی ہیں, وہ ہماری بہن کے لیے, یوکے کے لیے, جس نے یہ جس بھائی ڈونیشن نے بھیجی ہیں. بھیجے ہیں, اللہ انہیں سکھ دے, وہ بچوں خیر ہوے, اپنے گھر سکھی رہے انشاءاللہ. دکھ مصیبت تو بچے رہے, اللہ انہوں کی زندگی کرے بھلا انہیں. جی, جیسا کہ شہزاد جو ہے وہ ساری جو چیزیں ہم خرید کے لائے ہیں بازار سے بچوں کے ساتھ مل کے, تو شہزاد سب کو دکھا رہے ہیں. شہزاد آپ بیگ بھی دکھائیں, جو ہم وہاں سے دونوں بچیوں کے لیے الگ الگ بیگ خرید کے لائے ہیں. اور دیکھیں بچے کتنے خوش ہیں, اور ان کے چہروں پر ایک خاص خوشی ہے, جو پہلے ان کے چہروں پر مایوسی تھی, اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, وہ خوشی میں بدل چکی ہے. وہ اپنے سارے بیگ, اپنی چیزیں اپنے والدین کو دکھا رہے ہیں. بکس بھی بچیوں کو پیش کریں. یہ دیکھیں, ہم ان کو بچیاں اپنیوں کو کتابیں پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری بچیاں پڑھیں گی اور ہماری قوم اور ہمارے ملک کا نام روشن کریں گی, اور ایک اچھی انسان بنیں گی پڑھ لکھ کر انشاءاللہ. دیکھیں جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ جہالت سے کہیں دور ہوتا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اور تعلیم حاصل کرنا ہمارے اسلام میں بھی اہم فرض ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بچیاں پڑھیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ پڑھیں, تعلیم حاصل کریں اور اچھے طریقے سے اسکول جا سکیں. فیضان مدینہ گئے تھے اپنی بچیوں کے ساتھ, تو وہاں پر ہم ان کے لیے دینی تعلیم کے لیے بھی کچھ کتابیں خرید کر لائے ہیں. اور یہ دیکھیں جو قرآن پاک ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں, 5 سورہ لے کر آئے ہیں, تاکہ بچیاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں, تاکہ یہ اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو اور آنے والے مستقبل میں بہتر انسان ثابت ہو سکیں. جی, میں اب شہزاد سے کہوں گی کہ وہ تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کر کے یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری بچیوں کے حوالے کریں, تاکہ وہ صبح شام اس کی تلاوت فرما کر اس سے فیض یاب ہوتی رہیں. اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے, جو اللہ پاک کی بڑی لارائب اور بے عیب کتاب ہے, اور اس کا ترجمہ لکھا ہے آمن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ اس ہستی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جو پتھر پہ اگر ہاتھ رکھے تو پتھر بھی سونا بن جاتے تھے. تو اس ہستی کا ہم نے ترجمہ لکھا ہوا قرآن منگوایا ہے, جو ہم اپنی بچیوں کو دیں گے تاکہ یہ اپنی آخرت بھی سنوار سکیں. پر اب میں اپنی بہنوں کو یہ قرآن مجید پیش کرنا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے, اوپر اس کا جیسے ایک حرف ہے اس کے نیچے یہ ترجمہ لکھا گیا, تاکہ بچیاں صرف یہی نہیں کہ اس کو پڑھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. ہم نے اس سے ساری تفسیر نیچے لکھی ہوئی گئی ہے, اس کے علاوہ یہ اوپر ترجمہ لکھا گیا ہے. اب میں اپنی بچیوں کو پیش کروں گا یا کہ یہ پڑھیں اور اپنی آخرت سنواریں.
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 5 صورتیں ہیں، یہ اس ہستی نے لکھی ہیں، مولانا محمد الیاس قادری رضوی۔ گھر میں کوئی دکھ ہو تکلیف ہو اس کے لیے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعائیں لکھی گئی ہیں تاکہ انسان پڑھے اور اس کی مشکلات حل ہو جائیں۔ سواری پر کیسے بیٹھنا، کیا دعا پڑھنی ہے، سب کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھی گئی ہیں یہاں پر صورتیں اور دعائیں۔ میں اب اپنی بہنوں کو پیش کرنے لگوں تاکہ یہ پڑھیں اور ان کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں یہ پڑھتی رہیں۔ میرے رب العالمین یہ ان کی ضرور پریشانیاں دور فرمائے گا۔ یہ اب میں ان کو پیش کرنے لگا ہوں۔ بچے بھی ہمارے بہت خوش ہیں اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اپنی یو کے والی بہن کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے، ان کو، ان کی اولاد پر اور ان کے آنے والی نسل تک سب پر اپنا فضل بنائے رکھے۔ انہوں نے ان دونوں بچیوں کا اگلے آنے والے 5 سالوں کا خرچہ برداشت کرنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ। جی ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਦੋ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਢੇਰ ਦਿਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਸੁੱਖ ਦਿਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ۔ آپ نے اپنی ہر وقت کی دعا میں، ہر نماز کی دعا میں ہماری اس خاص بہن کے لیے دعا کرنی ہے جنہوں نے یہ ساری ڈونیشن بڑے پیار سے اور بڑی عقیدت سے یو کے سے آپ کے لیے بھیجی ہے اور آپ کی بچیوں کی ذمہ داری خود لی ہے، تو آپ نے ان کے لیے خاص دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ करे इंशाअल्लाह। آمین الہی آمین۔ جی ہم نے آپ کی بیٹیوں کو ساری چیزیں دی ہیں، آپ کو اچھا لگا ہے؟ خوش ہیں آپ؟ خوش ہوں میں۔ اچھا، آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک یو کے میں ہماری جو پیاری بہن ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں بھیجنے میں اور آپ کے ہر مہینے کے راشن کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، تو آپ نے ان کے لیے خاص دعا کرنی ہے۔ میرے کو انشاءاللہ کریں گے، دعا کرنے سب کو کوشش کریں گے۔ بیٹا، ہم نے آپ کے اسکول میں، نئے اسکول میں آپ کا ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے اور آپ کی 1 سال کی فیس بھی ادا کر دی ہے اور آپ کو کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، جوتے سب کچھ لے کر دے دیا۔ 1 مہینے کا راشن بھی آپ کے گھر پر پہنچا دیا ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ خوش ہو اب؟ جی اس دوواں بہناں بہت خوش ہے، کل اپنے دوواں بہناں سکول جساں۔ چلو اللہ میاں آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور آپ کے چہروں پر ہمیشہ یہ مسکراہٹ بنی رکھے اور ہماری اس بہن کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اللہ پاک، جس نے ان چہروں پر جو بالکل مرجھا چکے تھے، جو بالکل ایسے افسردہ ہو چکے تھے، ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ لائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے پر بھی ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنا فضل بنائے رکھے۔ جی میرا بیٹا، آپ خوش ہو؟ جی ہاں جی، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ میری خوشی کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہم دونوں بہنیں کل سے اسٹارٹ کر دیں گے اسکول جانا۔ آپ لوگوں کا شکریہ، ان لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے ہمیں یہ دی ہیں سب کچھ، اور جن لوگوں نے بھی دی، آپ لوگوں کا بھی شکریہ، ان لوگوں کا بھی شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ چلیں جزاک اللہ۔ عرفان بھائی دیکھیں، یہ ہم نے بچیوں کو پوری شاپنگ کروا دی ہے، ان کو کتابیں، بیگ، یونیفارم، جوتے اور 1 مہینے کا راشن جو ہے وہ مہیا کر دیا ہے اور الحمدللہ یہ فیملی بہت خوش ہے اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ نے بہت ہی پیار سے یہ ڈونیشن بھجوائی ہے ہماری بہن۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے گھر پر اپنا فضل اور اپنی رحمت بنائے رکھے اور آپ کے بچوں پر اور آپ کی آل اولاد پر ہمیشہ پنجتن کا سایہ قائم رکھے۔ میرا بیٹا، آپ سب نے ہمارے ٹرسٹ کے لیے، ہماری پیاری بہن کے لیے جس نے یو کے سے 5 سال کے لیے آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ان کے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر اپنا فضل بنائے رکھے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی آل اولاد پر پنجتن کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھے۔ ہم ان کے لیے دن رات یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائے اور ان کا گھر بار کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرا بیٹا، آپ کے معصوم ہاتھوں کی دعائیں انشاءاللہ اللہ پاک رد نہیں کرے گا، وہ ضرور قبول فرمائے گا اور ہماری بہن ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں رہیں۔